امریکہ کے چوتھے بڑے شہر ہیوسٹن میں قبل از ووٹنگ کے لیے پولنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس انتخاب میں نہ صرف صدر بلکہ کانگریس، سینٹ، ریاستی اسمبلی، ججز اور دیگر اہم عہدوں کے لیے بھی نمائندے منتخب کیے جا رہے ہیں۔ مسلمان اور پاکستانی لیڈروں کا کہنا ہے کہ اگر مسلمان اپنی کمیونٹی کے مفادات کی حفاظت چاہتے ہیں تو انہیں لازمی طور اپنا ووٹ دینا ہوگا۔ بصورت دیگر ایسے نمائندے منتخب ہو سکتے ہیں جو ہماری کمیونٹی کے مسائل کو مستقبل میں نظر انداز کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں سید جاوید انور صاحب کے ساتھ، جو کہ یہاں پر آئل بزنس کے ٹائکون بھی ہیں اور یہاں پر تقریباً 2 ملین سے زائد کی رقم انہوں نے ٹرمپ کی جو الیکشن کمپین ہے اس کے اندر بھی دی ہے، اور ہمیشہ سے ان کے جو دروازے ہیں ہماری کمیونٹی کے لیے بھی کھلے رہتے ہیں، اور ہمیشہ سے نہ صرف کمیونٹی بلکہ سیاسی، سماجی اس میں بھی بڑی مدد کرتے رہیں، اور ان کا تعلق کیونکہ ریپبلکن سے ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو اتنا آپ نے رقم بھی ٹرمپ کمپین کے اندر دی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ کس طرح سے جا رہے ہیں اور اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ جو حالات ہیں ابھی کے، اس کے لحاظ سے میرا خیال ہے ٹرمپ کو جیت جانا چاہیے، کیونکہ جب ٹرمپ نے آفس چھوڑا تھا اس زمانے میں انٹرسٹ ریٹ جو تھا نا بہت لو تھے۔ بائیڈن کے زمانے میں انٹرسٹ ریٹ، اگر آپ ایک گھر خریدنا چاہ رہے ہیں تو 9% سے اوپر چلے گئے تھے انٹرسٹ ریٹ۔ حالانکہ ایک ینگ کپل جو 9% انٹرسٹ ریٹ افورڈ نہیں کر سکتا، اس ٹرمپ کے زمانے میں وہ 4% سے بھی کم تھے۔ اسی طرح سے مہنگائی ٹرمپ کے زمانے میں بالکل نہیں تھی، لیکن بائیڈن کے زمانے میں انفلیشن کا ریٹ 9-10% کے اوپر چلا گیا تھا۔ تو ایک آرڈنری آدمی جس کی فکس سیلری ہے، اس کے لیے 9-10% انفلیشن اس کے مطلب وہ ان پے چیک میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ تو اب جو ہے نا لوگوں نے دیکھ لیا کہ بائیڈن نے کیا کیا۔ امریکہ کا سب سے بڑا آج کل یہ ہے کہ کوئی 20-25 ملین ایلیگل امیگرینٹس سدرن بارڈر سے آئے ہیں۔ بائیڈن کے زمانے میں اس نے دروازے کھول دیے، لیکن ٹرمپ کے زمانے میں کوئی بغیر پرمٹ کے، چیکنگ کے بغیر کوئی امریکہ میں نہیں آتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں جو امریکن ہیں یا پاکستانی ہیں، جو بھی یہاں رہتے ہیں، ان کو یہ چیز کا سوچنا چاہیے۔ 25-30 ملین الیگل امیگرینٹس کو آ گئے امریکہ میں، آپ کو یہ نہیں پتہ کہ وہ مرڈر ہے، چور ہے، ڈاکو ہے۔ کہ آپ نے تقریباً 2 ملین سے کتنا فنڈ میں کوئی 2 ملین کے اوپر دیے ہیں میرے بیٹے کے لیے۔ اچھا، تو آپ بتائیں گے کہ اسپیشلی آپ نے اتنا فنڈ کیا ان کو، تو آپ نے کچھ مطالبات رکھے ان سے؟ یہ میں نے دیے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ امریکہ میں سب سے نمبر 1 میرا کنسرن ہے اللیگل لو۔ اور وینزویلا کے انہوں نے سنا ہے جو سب سے بڑے کرائم کرتے تھے ان لوگوں کو بھیج دیا، جاؤ امریکہ چلے جاؤ، میں بارڈر اوپن ہے۔ تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا نا۔ تو اس کے لیے میں بڑا خلاف ہوں بائیڈن کے اور کمالا کے ایڈمنسٹریشن سے۔ آخری میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ جو یہاں پر ہماری کمیونٹی آباد ہے اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے، کیونکہ آپ کمیونٹی کے لیے بھی کافی خدمت کرتے رہتے ہیں اور آپ ان کے لیے ایک لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لوگ جو کچھ لو لیول کے لوگ ہوتے ہیں انکم پہ، وہ مجھے پتہ ہے بائیڈن اور کمالا کے فیور میں، لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو حرکتیں بائیڈن اور کمالا نے کی ہیں، جیسے اللیگلز کا آنا بغیر پوچھے ہوئے، مہنگائی بڑھائی ہے، بہت ساری چیزوں میں مطلب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس سوچ سے دیکھیں کہ جب ٹرمپ اس سے پہلے 16 سے لے کے 20 تک پریزیڈنٹ تھا تو اس زمانے میں کتنے حالات اچھے تھے۔ آپ اپنی عقل استعمال کریں، آپ دیکھ لیں کہ کتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے ٹرمپ کے جو پالیسیز ہیں اس سے ملک کی بڑی اکنامک کنڈیشن بہتر ہوگی۔ ہیوسٹن سے ریاستی اسمبلی کے رکن ڈاکٹر سلیمان لالانی، جو اس وقت بھی ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹکٹ پر دوسری مدت کے لیے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میرے خیال سے سب سے زیادہ ضروری بات تو یہ ہے کہ اپنی کمیونٹی کو آ کے انگیج ہونا ضروری ہے اور آ کے ووٹ ڈالنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم انگیج نہیں ہوں گے، جب تک ہم اپنی باتیں لوگوں کو نہیں بتائیں گے، تب تک اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو آئی تھنک یہ جو غازہ جو ہے ان کے مسلمانوں کو شاباش ہے
کہ وہ اتنے آگے آگے اور انہوں نے اتنی ان کے اوپر ظلم بھی ہو رہا ہے، پھر بھی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو یونائٹ کر رہی ہے لوگوں کو، مسلمان ہو کہ بلکہ نان مسلمان ہو، سب لوگ آ کے اس کو سپورٹ کریں گے. یہ تو ہیومن ایشو ہے. ہیوسٹن میں دلچسپ مقابلہ فورٹ بینڈ کاؤنٹی میں ہو رہا ہے، جہاں دو پاکستانی دو بڑی پارٹیوں کے امیدوار کی صورت میں آمنے سامنے ہیں، جس میں ڈیموکریٹک نبیل شائخ اور ریپبلکن علی شیخانی شامل ہے. ان کا کہنا تھا کہ For us locally, local government affects your everyday life. Presidential stuff doesn't affect your everyday life. So when you come out and vote, vote for people that are actually fighting for your everyday life, and that's your Democrats. Alhamdulillah, community response is very strong. I think mainly because of the stance that I took on Palestine. I'm the only and the first elected official that spoke out on the issue demanding a ceasefire. And so when you look at the support from the Muslim community, it's very strong to re-elect myself, inshallah. اب میں کہوں گا کہ اس سے زیادہ بیٹرمنٹ کی کوئی سوچ نہیں تھی لوگوں کی، لیکن ہو رہا ہے. 2024 ریپبلکن کی طرف اس طریقے سے جا رہا ہے. یو ناٹ بلیو آر ساؤتھ ایشین کمیونٹی، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیشی گوئنگ ٹورڈز، جو کبھی ڈیموکریٹ ہوا کرتی تھیں اب وہ آ کے ریپبلکن ووٹ کر رہے ہیں. فائنلی پاکستانی لوگ نکل رہا ہے باہر، ہمارے دیسی لوگ باہر نکل رہے ہیں. اور اگر آپ نمبرز دیکھیں لاسٹ 8 days سے، تو ہمارے بہت ساؤتھ ایشین نے ہزاروں کے حساب سے ووٹ کرا ہے، وہ بھی ریپبلکن کی طرف. 9/11 کے بعد اب کچھ مسلمان دوبارہ ریپبلکن پارٹی کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، مگر اب بھی اکثریتی مسلمان دونوں پارٹیوں کو 40,000 سے زائد بے گناہ فلسطینیوں کے قتل کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. ہیوسٹن کی مسلمان کمیونٹی بھی اسی تقسیم کا شکار نظر آئی، تاہم وہ صدر کے علاوہ دیگر عہدوں پر دونوں بڑی پارٹیوں کے ٹکٹ ہولڈر کی واضح طور پر حمایت کر رہے ہیں. لیکن صدر کے انتخاب کے لیے وہ اب بھی تذبذب کا شکار نظر آتے ہیں اور اس ضمن میں آخری دن اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور قبل از وقت انتخابات میں ووٹ دینے کی بجائے آخری دن ووٹ دینے کو ترجیح دے رہے ہیں تاکہ وہ درست سمت فیصلہ کر سکیں. ابھی تک میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ کس کو ووٹ دینا ہے، پر انشاءاللہ فرائیڈے کو میں اپنا ووٹ کاسٹ کروں گا. I think they may be split. I'm hoping they go more Republican than Democrat. We need their vote. We really do. The Republican Party needs their vote. They have a very large voice in this election, and they need to make that voice heard. It's very important that they come out and support the Republicans or the Dems if that's what they wish. I'm hoping they support the Republicans. Their vote matters and their vote counts. It's very important that these communities come out and have their voice heard in Fort Bend County. ایک اندھا ہے ایک کانا ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار کانے کو ووٹ دو. میرا ماننا یہ ہے کہ یار اندھے کو بھی مت دو، کانے کو بھی مت دو، جو لنگڑا لولا ہے اس کو دے دو، جو جل ہے اور اولیور ہے. اب مسلم اس میں بھی بٹے ہوئے ہیں، مسلم ووٹ بٹے گا، اوپر بھی بٹے گا، مگر زیادہ جو ووٹ جا رہا ہے وہ نیچے جا رہا ہے، جو 3rd اور 4th کینڈیڈیٹ ہے پریزیڈنسی کے لیے. اپنے ایشوز چل رہے ہیں، کچھ ٹرمپ کے ایشوز ہیں، جو وار کے ان کے ایشوز ہیں، کمالا اور جو بائیڈن کی رہی ہے ان کے وار کے ایشوز ہیں. ہمارے مسلمانوں کے کافی ووٹ بٹے ہیں جو کہ گرین پارٹی کی طرف جا رہے ہیں. میں صرف یہ میسج دوں گا لوگوں کہ صرف آپ ایک فلسطین کا بالکل بہت ایک ہمارا مسئلہ ہے، لیکن آپ اور بھی چیزیں دیکھیں جو دونوں پارٹیز ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. ہیلتھ کیئر، انشورنس، انفلیشن بڑھ گئی، وہ اب آہستہ آہستہ کنٹرول ماری. تو یہ چیزیں دیکھیں اور آ کے ہمارے لوگوں کو ووٹ کریں. So this list is for people that have spoken for a ceasefire and are against genocide. So we have made a list for Fort Bend County and Harris County of people that have spoken against the genocide and for a ceasefire. دیگر عہدوں کے امیدواروں نے کہا ہے کہ غزہ کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہمیں صرف صدارتی انتخاب ہی نہیں بلکہ مجموعی انتخابی عمل کے بارے میں سوچنا ہوگا. سپورٹ تو ظاہر ہے دونوں پاکستانی ہیں، دکھ ہوتا ہے، کاش ایک ہوتا تو ہم 100% سپورٹ اس کو کرتے ہیں، مگر اس وقت ظاہر ہے میں سپورٹ نبیل کو کر رہا ہوں. Nabil, and he's running again. He's re-electing for a constable. He's amazing. He's a good person. He take care of his people and his community. He's an amazing leader. I want to continue to serve the public. I want to keep our schools safe, our community safe. It's very important that the Asian community, the Indian, Pakistani communities
come out and vote this election. This is a ख्वाब में मुसलमान कुलीदी अहमियत का हामिल नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि यहाँ मुकीम मुस्लिम कम्युनिटी इस हवाले से कितनी संजीदगी का मुजाहरा करती है। आप इस सूरत हाल से मायूस होकर वोट डालने के लिए अपने घरों से नहीं निकलेंगे तो इसके नतीजे में मुस्तकबिल में ऐसे उम्मीदवार मुंतखब हो सकते हैं जो आपके लिए काबिल कबूल ना हों। कैमरामैन राहील के हमरा राजा जायद खानजादा, जियो न्यूज़, टेक्सास, अमेरिका।